هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس علي في صحبتي وماله ابو بکر. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے جب اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے سب سے افضل رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو شمع نبوت کی جو کرنیں پڑی ہدایت کی سب سے پہلے جس شخصیت پر پڑی مکہ کا سردار تاجر چودھری اور مکہ کا بہت بڑا ایک نام رکھنے والا انسان افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک نمایاں شخصیت. جتنے لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لائے وہ سب صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولیات دیں، ایسی افضلیات دیں اور ایسا مقام دیا کہ کوئی صحابی ابو بکر کو نہیں پہنچ سکتا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں 4 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے جو نمایاں ہیں: نبیوں کا گروہ، صدیقوں کا، شہیدوں کا اور نیک لوگوں کا. تو جیسے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ ہیں، ایسے نبیوں کے بعد جو دوسرا درجہ ہے صدیقین کا، ان کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سارے نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین امت یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ سب سے پہلے اسلام لائے اس لحاظ سے کہ ان سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکی تھی. اللہ ان کا ایمان قبول کرے. وہ ہماری ماں ہے لیکن وہ بیوی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. عام طور پر بیویاں خامن کی بات مانتی ہیں، رد نہیں کر سکتی. اور کون ایمان لایا تھا؟ زید جو آپ کا غلام تھا. اور غلام عموماً سردار کی بات مانتے ہیں. اللہ ان کا ایمان قبول کرے، مقام ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا کون ایمان لایا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ. 7 سال عمر تھی، 7 سال کا بچہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور پرورش میں ہے، کیونکہ ابو طالب نے آپ کا بڑا ساتھ دیا تھا. تو ابو طالب کثیر العیال تھا اور کچھ حالات کی تنگی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ یہ علی مجھے دے دو. یہ علی کی خوش نصیبی ہے، اللہ اللہ اللہ، کہ یہ مجھے دے دو. علی میرے ساتھ رہے، یہاں گھر میں میرے رہے، کھائے پیے، یہاں رہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت رسالت سے سرفراز فرمایا تو علی 7 سال کا بچہ، اس نے بھی آپ کی بات قبول کی. خدیجہ بیوی، زید غلام ہے، اور علی چھوٹا بھائی اور بچہ گھر میں رہتے ہیں، وہیں کھاتا پیتا ہے. یہ 3 ایمان ہے. اللہ ان کا ایمان قبول کرے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر سب سے پہلے ابو بکر کو دعوت دی رضی اللہ. یہ تقریباً عمر میں آپ کے قریب تھے
اور مکے کے تاجر تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، اور تجارت میں آپ کے ساتھ آنا جانا بھی تھا۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اللہ اللہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے بات کرتے وقت کتنا سوچا ہوگا کہ مکے کا سردار ہے، بڑی عمر کا ہے، تو بچہ ہے، وہ تو بیوی تھی، وہ تو غلام تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور میرے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیسے جناب اس سے خوش ہوا ہوگا، دل ٹر گیا ہوگا، اور آپ بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر نے فوراً کلمہ پڑھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ بہت بعد میں ایک آدمی الجھا ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، فرمایا اللہ کے لیے مجھے اور ابو بکر کو معاف کرو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہ کہا کرو، اللہ کے لیے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اور ابو بکر کو معاف کر دو، اس کو کچھ نہ کہا کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوتی۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ تم سب نے معجزات دیکھی، دلائل دیکھے، پھر میری تصدیق کی۔ یہ واحد شخص ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، یہ آواز اس کے کان سے ٹکرائی اور اس نے فوراً کلمہ پڑھا۔ تو اسلام نے ایک لحاظ سے ان کا نمبر پہلا اول، جس نے بازو کھڑا کر کے پورے مکے کو للکار کے اپنی عزت وجاہت اور برادری میں جو مرتبہ اور جو نام تھا سب کو قربان کر کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بنا اور دائیں آنکھ بنا، اور ساتھ کھڑا ہوا سفر میں، حضر میں، تنگی میں، سختی میں، جنگ میں، امن میں ساتھ رہا حتیٰ کہ زندگی کے بعد موت قبر بھی ساتھ بنی۔ کیا کہنا اس یار غار کا اور صاحب مزار کا، اللہ اس پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ تو یہ ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقامات دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے، اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہوا؟ تم نے اس کی مدد نہیں کی لوگو، میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے اس کی مدد کی۔ یا اللہ تو نے اس کی کب مدد کی؟ فرمایا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب کافروں نے میرے پیغمبر کو نکالا تھا تو غار کے اندر دوسرا تھا دو، ایک رسول ایک امتی، دو ایک رسول ایک خلیفہ، دو ایک رسول ایک یار غار مزار، دو قرآن لوگوں قرآن ثانی اثنین، دوسرا تھا دو کا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ کہتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں حیران ہوں ان لوگوں کو جو ہر مہینے 2 مہینے بعد دل کا بغض، عداوت، گند،
حسد بغض نکالنے کے لیے کیا کرو گے اس قرآن کا؟ کیا کرو گے اس قرآن کا؟ اور اللہ کہتا ہے سب میں لکھ رہا ہوں، میرے فرشتے سب لکھ رہے ہیں کہ اپنے گناہ گننے کی بجائے تم بات کرتے ہو اس کی کہ سارے نبیوں رسولوں کے بعد جس نے جنت میں جانا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ، جب کہتا تھا اپنے صحابی کو غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ کافر تعاقب کرتے کرتے اوپر پہنچ گئے تھے، تو کہا جناب اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، میں غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے بحر قلزم پر پہنچے، انہوں نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیا تو نے علیہ السلام پیچھے، فرعون کی فوجیں آگے، پانی کی موجیں مروا دیا تو نے، کہاں لے آیا ہے؟ تو کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور جب ابو بکر نے بات کی تو فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فرق ہے بنی اسرائیل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنی اسرائیل کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، ابو بکر کو محمد رسول اللہ کی فکر تھی صدا۔ اور عربی کا لفظ حزن کا معنی ہوتا ہے دوسرے کا غم، خوف اپنے متعلق ڈر، حزن دوسرے کا۔ اللہ کہتا ہے اس کو اپنی فکر نہیں تھی، محمد رسول اللہ کی فکر تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے لوگ آئے ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، وہ سب صحابہ کرام، اللہ سب کا آنا قبول کرے۔ لیکن پورے قرآن مجید میں صحابی ہونے کی گواہی صرف ابو بکر صدیق کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس لیے کہ جو تنہائیاں، جو رفاقتیں، جو صحبتیں، جو راز و نیاز، جو دیدار، جو زیارت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ 3 دن اور 3 راتیں ابو بکر کو ملا، وہ کسی اور کی قسمت میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھا اور تھکے ہوئے تھے تو آرام کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں میں کسی چیز نے ڈسا، تکلیف بڑی تکلیف ہوئی، لیکن حرکت نہیں کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ لیکن تکلیف کی شدت ایک انسانی مسئلہ ہے فطرت کا، شدت سے آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور آنسو گرا۔ کہاں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، وہ چہرہ جس کا ذکر قرآن نے کیا، اللہ نے کہا کہ یہ چہرہ ایسا ہے کہ یہ جب اوپر اٹھا قبلے کی تبدیلی کے لیے، میں مولا نے اس چہرے کا حیا کرتے ہوئے قبلہ بدل دیا۔ یہ رخسار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے اوپر ابو بکر صدیق کا آنسو گرا، رخسار رسول پر۔ کسی کا آنسو بازار میں گر جاتا ہے، کسی کا آنسو کہیں گرتا ہے، کوئی نیک ہوگا تو یہاں مسجد میں مصلی پہ گرے گا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا آنسو رخسار رسول پر گرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے پوچھا تو یہ کہا لاؤ بیڑی اور تھام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شان ایک اور جگہ پر بھی بیان کی، جب سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، منافقوں نے باتیں کی، مسلمانوں میں سے مصطح بن اساسہ اس نے بھی باتوں میں بات کی، باتوں میں بیٹھے ہوتے لوگ باتوں میں بات کی، اور یہ بھانجا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر خرچ کرتے تھے، اس کی کفالت کرتے تھے۔ غصہ آ گیا
کہ میرا بھانجا میں اس کی کفالت کرتا ہوں اور یہ بھی میری بیٹی کے متعلق بات کرتا ہے، تو قسم اٹھا لی کہ میں اللہ کی قسم آج کے بعد اس پہ خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں قرآن نازل کیا تو اس میں یہ بات بھی ذکر کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، غور کرنا ذرا، قرآن ابو بکر کی شان، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، نہ قسم اٹھائے فضیلت والے تم میں سے، فضیلت والے، قرآن اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے تم میں سے۔ اللہ نے کہا ابو بکر فضیلت والا، مرتبے والا، تو جو مرضی کہے کرتا رہے، اللہ جو آسمان پہ تھوکے گا تھوک اس کے منہ پر آئے گی۔ وَلَا يَأْتَلِ، قرآن وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے تم میں سے، وَالسَّعَةِ مال والے، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ خرچ کرے رشتہ داروں پر، نہ قسم اٹھاؤ کہ ہم اب ان پر خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تو پسند نہیں کرتے کہ میں اللہ تمہیں معاف کر دوں۔ جب یہ آیت آئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے مستہ کا خرچہ جاری کر دیا، کہا ہاں اللہ کہتا ہے تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، میں پسند کرتا ہوں میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ نے گارنٹی دی کہ فضیلت والا یہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم یہ جاری رکھو گے میں مولا تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ میں تمہیں معاف کروں؟ ابوبکر صدیق نے فوراً خرچہ جاری کیا اور کہا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے۔ یہ قرآن ابوبکر صدیق۔ اب حدیث ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، ساری دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان جو ہے وہ ابو بکر کا ہے۔ ساری دنیا کے احسانات کے بدلے اتار چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے بدلے تمہارا رسول نہیں اتار سکا، یہ محسن ہے تمہارے رسول کا۔ اور فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل بناتا، خلیل محبت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ مسجد نبوی میں لوگوں نے دروازے نکال لیے، کھڑکیاں نکال لی آنے کے لیے، نماز کے شوق کے لیے۔ بڑے دروازے تو تھے جس کا کھڑکی نکال، آپ نے دیکھا یہ مسجد ہے، رستہ بند کر دو ساری کھڑکیاں، الا خوخت ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی باقی رہنے دینا، یہ نہ بند کرنا۔ آج تک وہ دروازہ باب خوخت ابی بکر باب السلام کے بعد موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی مقام دیا، اللہ نے بھی ان کو خصوصی مقام دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا۔ تو کون ہے تو؟ اپنے گناہ کے اپنی بدبختی بدنصیبی پہ رو اگر تجھے توفیق ہو تو۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ایک مشہور صحابی، وہ کہتے ہیں میں جہاد پہ جا رہا تھا، میں نے آ کے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو بتاؤ، پوری دنیا آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ ہمارے اندر تو ہوتا ہے نا بادشاہ، یہ رسول ہوتا ہے، رسول تو سیدھی بات سچی کرتا ہے۔ پوری دنیا میں جناب سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے، سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون لگتا ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا قلت من الرجال، جناب میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں، میں ابوہا، اس کا باپ۔
یعنی پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ پیارا ابو بکر لگتا تھا رضی اللہ تعالیٰ. تو اگر تجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے پیار برداشت نہیں تو کسی پتھر اور دیوار میں اپنی ٹکر مار پر بخت بدبخت. اور پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو بات ہو اس پر اگر انکار نہ ہونا تو وہ دین ہے. کیونکہ اگر رسول انکار کرے تو وہ غلط ہوگی بات، یہ نہیں کرنا ایسے، یا وہی آ جائے. لیکن اگر رسول اللہ بھی موجود ہے، وہی بھی آتی ہے، قرآن بھی آ رہا ہے، پھر وہ بات ہوئی ہے اور اس پر کوئی ایت نہیں آئی اس کے خلاف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا تو وہ دین ہے. یہ اصول ہے پوری امت کا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ہم میں، اور ہم کہتے تھے ہم سب میں سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم یہ آپس میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب میں سے افضل جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ. آپ کے مشہور دو بیٹے ہیں نا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی بڑی شان ہے، جنت کے یہ پھول ہے، بڑا مقام ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں، اس کے بعد وہ وفات پا گئی. اس کے بعد علی نے اور شادیاں کی رضی اللہ عنہ. تو ایک حنیفہ قبیلے کی عورت سے شادی کی، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ہے محمد، اور وہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے محمد بن حنفیہ. یہ علی کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون افضل ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر. میں نے پوچھا ابو سارے لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کے بعد کون افضل ہے؟ کہا بیٹا ابو بکر. میں نے کہا پھر؟ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ. ایک دفعہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے. آپ نے مسئلہ بتا دیا. وہ کہنے لگی جناب اب تو میں نے مسئلہ آپ سے پوچھ لیا ہے، اگر مجھے دوبارہ ضرورت پڑے کسی مسئلے کی رہنمائی کی، میں آؤں آپ نہ ہوں، یعنی آپ وفات پا جائے تو میں پھر کس کے پاس جاؤں؟ تو میں فاتی ابا بکر، اگر تو آئے میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس جانا رضی اللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ اور بھی احادیث آپ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں، اشارات کر رہا ہوں. پہلی بات تو میں نے بتا دی اسلام. پھر جب آپ کو اسراء معراج کرایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ جب آپ لوگ سارے سو رہے تھے، رات کی چند گھڑیوں میں مجھے اللہ لے گیا ہے. وہ جو بیت المقدس ہے نا جہاں تمہارے کئی دن اور راتیں لگ جاتی ہیں، وہ میں دیکھ آیا. پھر مجھے اللہ اوپر لے گیا، 7 آسمان میں دیکھ آیا، اور پھر وہاں جنت جہنم بھی دیکھ آیا ہوں، اور سدرۃ المنتہا تک میں گیا ہوں، بیت المعمور بھی میں نے دیکھا ہے. اب یہ بات جب آپ کہہ رہے تھے تو آپ کے ذہن میں تو بات تھی، بڑے ذہین ترین انسان تھے کہ یہ لوگ مجھے پوری طرح تسلیم نہیں کر رہے، چند لوگ مجھے مانتے ہیں، اگر میں نے یہ بات کہی تو یہ تو میرا مذاق اڑائیں گے، یہ تو بڑی باتیں کریں گے. لیکن آپ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی اور اپنی امت کو یہ سبق دیا، اے میرے امتی، تو برادری میں ہو، تو حکومت میں ہو، تو مارکیٹ بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، جو بات سچی ہے اس کو کہو ڈنکے کی چوٹ. لوگوں کے تیور دیکھ کے ڈر، خوف یا لالچ میں آ کر مسئلہ نہیں بدلنا. لہجہ اخلاق والا لیکن مسئلہ نہیں بدلنا.
چنانچہ آپ نے جب یہ بات کی تو ایک کہرام مچ گیا، ادھر سے آئے، اچھا آپ وہاں گئے جہاں ہمارے کئی دن لگ جاتا؟ ہاں اچھا آپ وہاں گئے جہاں ہمارے کئی دن رات؟ ہاں۔ اس نے آگے بتایا آ گئے دن، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئی بات سنی ہے، اور جہاں ہمارے کئی دن لاتیں لگ جاتی ہیں تم وہاں ہو آئے چند گھڑی؟ ہاں سبحان اللہ، کیا استقامت تھی، کیا حق گوئی تھی، کیا ہمارے پیغمبر کا صبر تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں کرتے رہے لوگ۔ ابو جہل کہنے لگا بڑے پاپڑ بیلے تھے اس کی دعوت روکنے میں، جماعت تیار کی تھی تالیاں پیٹنے والی، سیٹیاں بجانے والی، کئی لوگوں کو روئی دی تھی کہ جو اس کے قریب جانے لگے اس کو کان میں روئی رکھ لے، لیکن اس کی بات بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ آج بڑا مزہ آیا، اب تو پھنس گیا یہ، ایسی بات اس نے کر دی ہے، کون مانے گا یہ بات؟ اتنی کچی بات جہاں ہمارے کئی دن اور راتیں لگ جاتی ہیں، یہ کہتے ہیں میں چند گھڑی، اب بڑا مزہ آئے گا۔ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، اب پھنسا یہ، اب پھنسا، اب پھنس گیا۔ اچھا یہ تو ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو چاہیں ہم واپس لا سکتے ہیں، کون مانے گا یہ کچی بات؟ سوچا سب سے زیادہ اس کی بات ماننے والا، سب سے زیادہ اس کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ اس وقت کے کفر کو یہ یقین آ چکا تھا کہ حدیث رسول، سنت رسول کے رنگ میں رنگا ہوا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے کفر کو شک پڑا ہوا، اس وقت کا کفر، اس وقت کا کفر ابو جہل اور اس کی پارٹی اس نتیجے پہ پہنچی کہ سب سے پہلے جا کے کس کو گمراہ کریں؟ جو سب سے زیادہ اس کی بات مانتا ہے اس کو جا کے بتاتے ہیں کہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ سوچا سب سے زیادہ کون ہے؟ ابو بکر۔ اس وقت کے کفر کو بھی یقین تھا کہ سب سے زیادہ اس کی بات ماننے والا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ۔ اور آج کے کفر کو شک پڑا ہوا ہے، آج کے کفر کو، ان کا کفر ان سے بھی بڑا ہوا ہے۔ گئے، دوست کو دوست کا تانا ملتا ہے، ایک اصول ہے، لوگ بھی کہتے ہیں سمجھا اپنے سجن نو ساڈے راہ ڈکدا ہے، دوست کو دوست کا تانا ملتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے محمد کے تانے ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، نئی بات سنی ہے کیا؟ وہ جو ہمارے کئی دن نہیں لگ جاتے اور کئی راتیں نہیں لگ جاتی؟ ہاں کہتا ہے میں رات کی چند گھڑیوں میں ہو کے آیا ہوں۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی اور مانے نہ مانے، ابو بکر مانے گا، ابو بکر مانے گا۔ ابو جہل کی حیرت کی انتہا نہ رہی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ابو بکر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال وغیرہ کی بات تو اور ہے، غریب غربوں کی بات تو اور ہے، تو پنچایت کا آدمی، تو سردار آدمی، مکے کا گویڑی بندہ، سوچو بچار والا پنچایت کا آدمی، تو اتنی کچی بات مانتا ہے؟ کوئی عقل ہوش کر کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے کہا ابو جہل یہ تو بات ہی کوئی نہیں، میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں رسول ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میرے پاس وحی آتی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا مجھے رب کے سلام آتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب دعویٰ نبوت میں، دعویٰ رسالت میں اس کو سچا مان چکا ہوں تو جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق۔ اس کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اس کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟
کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جنت ہے نا اس کے 8 دروازے ہوں گے، اس دروازے سے فلاں نیکی والا، اس دروازے سے فلاں نیکی والا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی جناب مقصد تو جنت میں جانا ہے نا، کسی دروازے سے بھی چلے جائیں کام بن جائے گا۔ ویسے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جانے کی اجازت ہوگی؟ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوسی ارشاد فرمایا ارجو ان تکون منہم، ابو بکر تو وہ انسان ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، صدیق ہمیں شرف بخش، کون پہنچے گا اس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مدینہ دے دیا ہے، راستہ کھل گیا ہے، ساتھیوں کو اجازت دے دی ہے جانے کی، تو نے نہیں جانا، میرا رب جب مجھے کہے گا نا کہ اب تو نے ہجرت کرنی ہے تو میں نے تجھے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور ہجرت کے دن رات کو نکلنا تھا تو دن کے وقت آئے، آ کے کہا ابو بکر تیاری کرو، میرے اللہ نے آج مجھے نبیوں رسولوں کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے کہ تو بھی ہجرت کر اور نکل مکہ چھوڑ، اور فرمایا ہے مجھے میرے رب نے کہ ابو بکر صدیق کو ساتھ لے جانا۔ اب ابو اللہ کا انتخاب ہے، سر پیٹ اپنا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ سارا ہجرت کا واقعہ، ساتھ چلا، کندھوں پہ اٹھایا، غار میں ساتھ رہا، اور پھر وہاں جو دودھ آتا تھا مسلمانوں، جو 3 دن نبی پیتا رہا، وہ ابو بکر کی بکریوں کا تھا، سیٹنگ کی تھی۔ چرواہے کو کہا تھا باہر آ جانا، جنگل میں میں باہر نکلوں گا، میں اپنی پیاری پیاری بکریوں کا دودھ دوہ کے اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بیٹے کی ڈیوٹی لگائی تھی، بیٹا مکہ والوں میں رہنا، جو میٹنگ مشورہ کریں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رات کے وقت آ کے ہمیں بتا جانا کہ جب غار سے نکلے مسلمانوں، جو 2 اونٹنیاں تیار تھیں وہ بھی ابو بکر نے تیار کی تھی، اور جو آدمی مقرر کیا تھا کرائے پر جو راستہ دکھائے گا خفیہ، وہ بھی ابو بکر نے تیار کیا تھا۔ جو راستہ میں ہفتے کے سفر میں نبی کھاتے رہے، وہ ابو بکر کے گھر کا راشن تھا جو اس کی بڑی بیٹی اسماء نے تیار کیا تھا، اور باندھنے کے لیے کچھ نہیں ملا تھا مسلمانوں، تو اپنے ازار باندھ کے ابو بکر نے کہا تھا 2 ٹکڑے کرو، 1 ٹکڑا باندھو، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے لے کے جانا ہے رسول، سارا خرچہ بھی راستے کا مسلمانوں ابو بکر کا تھا رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا لقب پڑ گیا تھا ذات النطاقین۔ اور جب چندے کی اپیل کی، سب سے زیادہ ابو بکر صدیق نے چندہ دیا، کتنا؟ ابو بکر تبوک کی جنگ میں گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہتے گھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، جو کچھ ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہاں لا کر رکھ دیا۔ اقبال یہ واقعہ ذکر کر کے مجبور ہو گیا کہنے پر، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ کوئی سوچ اور فکر اور ہے ہی نہیں۔ اور جب خلافت میں مسلمانوں نے وظیفہ مقرر کیا، 2 سال 4 ماہ کاروبار کپڑے کا کرتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد گٹھڑی اٹھائی چل پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف دوسرے صحابہ نے کہا کہاں؟ کہتا اچھا تو کپڑا بیچ، اور مسلمان یہاں آئیں گے تو مسائل کیسے؟ میں کیا کروں؟ ادھر بٹھا کے پھر بیت المال، یہ جو تنخواہیں وظیفے، یہ بیت المال کا سارا دین کے کام کہ یہ وہیں سے سلسلہ شروع ہوا۔ 2 سال 4 ماہ
بیت المال سے وظیفہ لیا، اور بعد میں جب عمر خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے مال کی گٹھڑیاں اٹھا کے آنے والے خلیفہ عمر کے پاس لا کے رکھ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابو نے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرے باپ کی زمین سے جو مجھے حصہ آتا ہے اس کو بیچنا، اور 2 سال 4 ماہ کا حساب کر کے جو میں نے وظیفہ لیا ہے حساب کر کے آنے والے خلیفے کے پاس جمع کرا دینا، میں ابو بکر کوئی چیز اپنے ذمے لے کے نہیں جاتا۔ کون اس کا مقابلہ کرے؟ عمر رو پڑے، کہا ابو بکر تم تو یہ کر گئے ہو لیکن ہمارے لیے سارے لوگوں کے لیے تو مسئلہ بنا گئے ہو، کون ایسے کرے گا؟ تو ابو بکر کو نہیں پہنچ سکتا۔ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین انسان دنیا میں، اور خلیفہ تم بلا فصل۔ کتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بدر کی جنگ کے بعد ایک دن ان کا بیٹا کہنے لگا، بیٹھے تھے باپ بیٹا، ابو ایک بات بتاؤں، بدر کی لڑائی میں آپ مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے، میں مکہ والوں کی طرف سے آیا تھا، تو تلواریں چل رہی تھیں، گرد و غبار اڑ رہا تھا، تو میں بوڑھے باپ کا چہرہ پہچان گیا تھا، آپ میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے، میں کنی کترا گیا، ادھر ہو گیا کہ باپ ہے میرا۔ نوجوان نے بات ختم کی، بوڑھے ابو بکر نے پوری جوش کے ساتھ کہا، اے میرے بیٹے تو کنی کترا گیا تھا، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، میں تو اس دن تجھے تلاش کرتا پھرتا تھا کہ کہاں ہے وہ، اگر تو آ جاتا اللہ کی قسم میں تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا، کیونکہ میں محب رسول تھا تو باغی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ دنیا سے ہر ایک انسان نے جانا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے کا وقت جب قریب آیا، نماز ہوئے، پہلے تو آ کے نمازیں پڑھاتے رہے، جب طبیعت نے ساتھ نہ دیا تو فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، میرے جیتے جی میری موجودگی میں محمد کے مصلی کا وارث بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میرے دل میں تو یہ بات آئی کہ ابو بکر صدیق نرم دل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں اب رہتے ہیں کہ نہیں، تو اللہ کو پتہ ہے، تو پھر لوگ کہیں باتیں نہ کریں کہ اچھا کھڑا ہوا مصلی پر۔ دل میں میری یہ بات تھی، اوپر سے میں نے یہ کہا، جناب وہ رونا شروع کر دے گا، آپ عمر کو کہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں نہیں، ابو بکر کو کہو مصلی پہ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے مصلی پر، محمد کے مصلی کا وارث بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے حفصہ کو کہا کہ میری بات تو آپ نے نہیں مانی، آپ جا کر کہیں، تو حفصہ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر کی لڑکی تھی رضی اللہ تعالیٰ، کہ جناب عمر ذرا مضبوط دل ارادے والا ہے، نماز پڑھا لے گا، ابو بکر تو رونا شروع کر دے گا، شاید غصہ آ گیا، انتن
کا سوائے بھائی یوسف مجھے حق سے بہکاتی ہو، کون ہو تم؟ اللہ بھی انکار کرتا ہے، میں بھی انکار کرتا ہوں. ابو بکر کو مسلح پر چلے. اللہ 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 اللہ، کیا فیصلے تھے وحی کے، کیا فیصلے تھے اللہ کے حکم سے. بیویاں کتنی پیاری تھیں عائشہ، اللہ اللہ ڈاٹا. جیسے وہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ اور تھا، یہاں اور ہے. مطلب یہ وہ بھی بہکاتی تھی، تم بھی بہکاتی ہو. وہ معاملہ اور تھا، یہ اور. بہکاتی ہو تم مجھے، اللہ انکار کر رہا ہے. بکر کو مسلح پہ کھڑا ہو. حفصہ نے کہا عائشہ تم نے مجھے ڈانٹ دلوایا. 17 نمازیں پڑھائیں، 17 نمازیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. جب آپ کی وفات ہوئی سے پہلے ادھر آپ کا گزرا تھا کمرہ، آگے پردہ تھا، جماعت کھڑی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور سارے لوگ پیچھے پڑھ رہے ہیں. قریبی صحابی جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے حجرہ مبارک کے دروازے کا پردہ ایک طرف کیا. کافی دنوں بعد سامنے آئے تھے، سب نماز پڑھ رہے تھے، میں قریب تھا، میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی. مسکرا رہے تھے دیکھ. پکی کھیتی، قرآن میں بھی اللہ نے اس کی مثال دی ہے. سورہ فتح کے آخر میں پکی ہوئی کھیتی. صحابہ کرام کو قرآن نے پکی ہوئی کھیتی کہا. جب پکی ہوئی کھیتی کو رسول نے دیکھا تو مسکرائے. ابو بکر کی امامت پر جب متفق دیکھا امت کو، محمد مسکرائے، سے دل خوش ہوا. صحابی کہتا ہے تکلیف تو آپ کو بڑی تھی لیکن آپ اتنے خوش ہوئے، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، مجھے قرآن کا ورق لگا. جب نبی خوش گیا تمہیں کیا مسئلہ پیٹ میں مروڑ ہے؟ نبی تو خوش گیا. خلیفہ بنے. لوگوں نے کہا جناب اسامہ کا لشکر جو روانہ کر کے گئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں، یہ لشکر روک لو. نہیں، لشکر جائے گا. ابو بکر صدیق نے کہا لشکر جائے گا رضی اللہ. انہوں نے عمر کو آگے کیا کہ ابو بکر کو سمجھا زکوٰۃ کے منکروں کا فتنہ، جھوٹے نبیوں کا فتنہ، مرتدوں کا فتنہ. عرب کے قبائل پورے کھڑے ہو گئے ہیں، حالات بڑے عجیب ہیں، اس میں تجربہ کار جنرل ہیں، بڑے جنگجو بہادر ہیں. یہ لشکر آپ جو ہے روانہ کرنے کا حکم دے کے گئے تھے، اب اس لشکر کو واپس بلا لیا جائے. کیونکہ مدینہ کے باہر جرف مقام پر جھنڈا گاڑ کے لشکر بیٹھا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بیماری جو پڑ رہی تھی. تو اس سلسلہ میں وفات ہو گئی تو رسول اللہ ابو بکر صدیق خلیفہ پر کہا نہیں یہ لشکر جائے گا. تو عمر نے آگے سے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو تم؟ کہا عمر جاہلیت میں تو بڑا سخت تھا، اسلام میں تو کمزوری دکھا رہا ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر میں ابو بکر کی لاش مدینہ کی گلیوں میں پڑی ہو بغیر کفن تفن کے اور میں ابو بکر کی لاش کو پرندے نوچ رہے ہوں، یہ برداشت ہے. لیکن اپنے جیتے جی حدیث رسول، ارشاد رسول، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ترمیم تبدیلی قبول نہیں کروں گا. لشکر جائے گا. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر گئے، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر میں جرت نہیں ہے کہ اس کے لشکر کو واپس بلائے رضی اللہ تعالیٰ. آج حکمرانوں کو بڑے مسائل ہیں، بڑے بحران ہیں. اللہ کی قسم جتنے بحران ابو بکر پر آئے اتنے کسی پر نہیں آئے. تو وہ کیسے سرخرو ہوا؟ حدیث رسول، سنت رسول سسم کے ساتھ چمٹ کے سیرت النبی سے رہنمائی لے کے. اگر تم بھی چاہتے ہو نا اپنے بحرانوں سے نکلنا تو پھر ابو بکر صدیق کی طرح حدیث سنت سیرت سے چمٹ جاؤ. یہی طریقہ ہے بحرانوں سے. اور اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت تھی. کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ کا رشتہ مانگو رضی اللہ عنہ. کہنے لگے یار مجھے دے دیں گے رشتہ، اتنا میرا تو کام شام کاروبار نہیں.
اور عبد الرحمن بن عوف کو کہا ابو بکر صدیق نے کہ علی کو تیار کر. ان کے کہنے پہ وہ گئے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ. شادی ہو گئی سادہ طریقے سے، اور گواہ کون تھے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر جو خرچہ ہوا اس وقت تو وہ ابو بکر نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ. کتنا پیار تھا ان کا آپس میں. اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کا ارادہ کیا نا فاطمہ کے ہوتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کی بیٹی سے، تو رسول اللہ فرمایا میں حلال کو حرام نہیں کرتا، شادی جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھی نہیں ہو سکتی. علی کو کہو رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر تو نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے میری فاطمہ کو چھوڑ دو، میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، اس کو چھوڑ دو. علی نے یہ ارادہ بدل دیا، پھر شادی نہ کرنے کا بعد میں کی. اس وقت بھی رسول اللہ نے کہا بلاؤ ابو بکر کو، عمر کو، سمجھاؤ علی کو. کتنے طلقاں تھے. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا مشیر چیف جسٹس بنایا. اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی شہید ہوئے تو اپنی بھاوج کا نکاح علی نے کیا. ابو بکر صدیق سے اپنی بھاوج بیوہ کا نکاح ابو بکر صدیق سے کیا. اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھر ابو بکر کی پوتی تھی. اتنے ان کے آپس میں تعلقات تھے، تم کیسے ختم کر سکتے ہو ایسے بس شور شرابہ کر کے. کتنا ان کا آپس میں یہ پیار تھا اور ان کی یہ رشتہ داریاں تھیں. اور جب فاطمہ بیمار ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو کہا میرا خیال چھوڑو، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی کی وہاں جو ہے تیمارداری کرو، وہاں اس کا خیال رکھو. وہاں بھیج دیا. اور جب وفات ہوئی جنازہ تیار ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی آؤ رضی اللہ، اپنی بیگم کا جنازہ پڑھاؤ. کہا ہاں بیوی میری ہے لیکن وقت کا امام تو ہے، خلیفۃ بلا فصل، خلیفۃ رسول اللہ تو ہے. میری بیوی رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ابو بکر تو پڑھایا کر. اللہ سب پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.